محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے بہت مختصر وقت میں ایک بہت بڑے موضوع پہ گفتگو کرنا ہے، اور وہ ہے وحدت ملت. عزیزان گرامی، ایک دن میں بہت دیر تک کاغذ، قلم، کیلکولیٹر اور کیا کہنا چاہیے، اپنا سارا حافظہ سمیٹ کے 1.5-2 گھنٹے تک کچھ لکھتا رہا. میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ مسلمانوں کے جو 2 بڑے بڑے فرقے ہیں، ان کا آپس کا اختلاف کتنا ہے اور اتفاق کتنا ہے. کن کن باتوں میں اتفاق ہے، یہ بھی وہی کہتے ہیں، وہ بھی وہی کہتے ہیں، اور کن کن باتوں میں اختلاف ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، وہ کچھ اور کہتے ہیں. یعنی دائرہ اتفاق، اتحاد کتنا ہے اور دائرہ اختلاف کتنا ہے. آپ شاید میری بات نہ مانیں، لیکن میں منوا کے چھوڑوں گا اگر 1 گھنٹہ میرے ساتھ بیٹھ جائیں، اس لیے کہ محنت بہت کی ہے میں نے. عزیزان گرامی، دائرہ اتفاق 97% نکلا اور دائرہ اختلاف 3% نکلا. اور میں نے سر پیٹ لیا کہ ہائے کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ اس 3% کو تو اچھالا جا رہا ہے. اس 3% کی وجہ سے تو لاشوں کے ڈھیر نظر آتے ہیں، مسجدوں میں دھماکے ہو رہے ہیں، اور اس 97% کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں دے رہا. اور ہمارے سوچنے والے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، علماء، اللہ سے، اللہ کے رسول سے، آل رسول سے، صحابہ رسول سے محبت کرنے والے لوگ، ان کو کیا ہو گیا کہ دین سیکھتے سکھاتے وہ 97% کو بھول گئے اور 3% پہ آ کے ان کی سوئی اٹک گئی، اور ان سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے کہ اللہ کے بندو تم کر کیا رہے ہو. اور میں پھر یہ سوچتا رہا کہ آخر اس کا سبب کیا ہے. پتہ ہے یہ چلا کہ جب تک نفرت کی دیوار کھڑی نہ کی جائے، جب تک خطرے کا الارم نہ بجایا جائے، جب تک یہ نہ کہا جائے کہ میاں تیرا دین، تیرا ایمان، تیری مسجد، تیری امام بارگاہ خطرے میں ہے، وہ دیکھو آئے، وہ گیا تمہارا سب کچھ،
اس وقت تک چندہ نہیں ملتا. صرف محبت کی بات کرتے رہو تو کوئی چندہ نہیں دے گا. لیکن جب خطرے کی بات کرتے ہو، جب سروائیول کی بات کی جائے، جب یہ بتایا جائے کہ تمہاری جان خطرے میں ہے، تمہارا ایمان خطرے میں ہے، تمہاری جائیداد خطرے میں، تمہارا سب کچھ خطرے میں ہے، تم خطرے میں ہی پیدا ہوئے ہو، اس وقت پیسوں کی بوچھاڑ ہو جاتی. اور ہم نہیں سوچتے کہ کل تک جو شخص جوتیاں چٹکھاتا پھرتا تھا، آج اس کے پاس 3 4 پجیروں کہاں سے آ گئی؟ کوئی نہیں سوچتا. عزیزان گرامی، یہ محفل مرتضیٰ اور یہ جشن عید میلاد النبی، اس میں ہمیں بہت سادگی کے ساتھ چند باتوں پہ دھیان دینا ہو، غور کرنا ہو. اور میں بہت جلدی میں تفصیلی تقریر نہیں کر سکوں گا، بہت جلدی میں کچھ اشارے آپ کے سامنے کر کے اجازت چاہوں گا. تفریقہ، انتشار، اس کے بہت سے اسباب ہیں. میری نظر میں 2 سبب اہمیت رکھتے ہیں، بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. پہلا سبب قرآن مجید سے دوری، حبل اللہ المتین، اس سے دوری. دیکھیے فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس اللہ کی رسی کو سارے مل کے مضبوطی سے پکڑ لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ فرقہ نہ بنو. یار لوگوں نے سمجھا کہ یہ 2 حکم ہیں. ایک حکم یہ ہے کہ رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، دوسرا حکم یہ ہے کہ فرقہ فرقہ نہ بنو. بھائی نہیں، یہ ایک حکم ہے. جیسے آپ بچے سے کہتے ہیں کہ بیٹے محنت کر اور کامیاب ہو جا، بیٹے دوائی پی لے اور صحت مند ہو جا. یہ وہی بات کہی جا رہی ہے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اللہ کے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور پاکیزہ اعمال کرو. یہ 2 حکم نہیں ہیں، ایک حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو سارے مضبوطی سے پکڑ لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، تاکہ تم فرقہ فرقہ نہ بنو. اب اس کی میں تشریح نہیں کرتا ہوں. اللہ کی رسی کو ہم نے مضبوطی سے نہیں پکڑا ہے. کسی محفل میں جا کے پوچھ لیجئے، پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھ لیجئے، کتنے لوگوں نے زندگی میں ایک مرتبہ قرآن مجید کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک، زندگی میں ایک مرتبہ یوں تیزی سے پڑھ لیا جیسے کوئی اور کتاب پڑھی ہو، سمپل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ. کتنے لوگ؟ 1000 میں ایک مشکل سے آپ کو ملے گا. دوسرا سبب بیان کرتا ہوں. فرماتے ہیں وَأَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، دیکھو دین قائم کرنے میں لگ جاؤ، دین نافذ کرنے میں لگ جاؤ اور فرقے فرقے نہ بنو. یہ پھر وہی بات ہے کہ اگر دین قائم کرنے میں نہ لگو گے، اگر اقامت دین، نفاذ شریعت، نفاذ اسلام اور جہاد میں تم تن من دھن نہیں لگاؤ گے تو فرقے فرقے ہو جاؤ گے. ان نقیم الدین، تمہارا کام یہ ہے کہ دین قائم کرنے میں لگ جاؤ تاکہ تم فرقے فرقے نہ بنو. یہ دوسرا سبب. عزیزان گرامی، بات یہ ہے کہ یہ دین قائم کرنے کی جدوجہد جو ہے یہ تو دیوانگی ہے، یہ تو لذت آشنائی ہے. وہ جو علامہ کہتے ہیں نا کہ 2 عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ لذت آشنائی، یہ ڈیڈیکیشن، کمٹمنٹ کہ یہ کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، بھئی اسی میں جان دینی ہے، اسی میں مر مٹنا ہے،
یہ دیوانگی کی بات ہے. یہ لذت آشنائی، یہ دیوانگی، یہ اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے متعلقین سب سے محبت، یہ ایک کامن گراؤنڈ ہے. اگر یہ کمٹمنٹ حاصل ہو جائے تو کوئی جھگڑا نہیں رہتا ہے. روز آپس میں لڑا کرتے ہیں ارباب خرد، روز آپس میں لڑا کرتے ہیں ارباب خرد. کوئی دیوانہ الجھتا نہیں دیوانے سے. اگر دیوانگی ہو جائے، وہ پیدا ہو جائے کمٹمنٹ، لذت آشنائی، دین کو نافذ کرنے کا جذبہ، تمہیں کہاں فرصت ملتی ہے فقہی اختلافات کی؟ کہاں فرصت ملتی ہے کہ تو فلاں اور میں فلاں؟ یار پہلے نافذ تو کر لے کہ تو یوں نماز پڑھتا ہے میں یوں نماز پڑھتا ہوں، تو یوں اذان کہتا ہے میں یوں اذان کہتا ہوں. اس کی کہاں فرصت ملے گی؟ یہ فرصت تو فارغ لوگوں کو ملا کرتی ہے جنہیں دین نافذ کرنے کی جد و جہد کی کوئی توفیق نہ ملی ہو. اگر اللہ یہ توفیق عطا فرما دے، دین کی بنیادوں کو سمجھنے سمجھانے کی، دین کے بنیادی مسائل، بہت بنیادی باتوں کو دور دور تک پہنچانے کی جد و جہد اگر آپ کو نصیب ہو جائے تو اختلافات کے بارے میں بات کرنے کی فرصت نہیں ملے گی. اب تیسری بات عرض کرتا ہوں، اور دیکھیے یہاں جو لوگ اختلافات کرتے ہیں اور فرقہ واریت کے شکار ہوتے ہیں، قرآن انہیں لقب کیا دیتا ہے؟ فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. دیکھو مشرکین میں سے نہ بننا. عزیزان گرامی اس آیت پہ ذرا دھیان دیجئے. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین میں سے نہ بننا. اب آگے مشرکین کی تعریف فرما رہے ہیں، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، ان لوگوں میں سے نہ بننا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فرقہ فرقہ کر دیا. مشرکین کی ایک تعریف یہ بیان کی جا رہی، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین میں سے نہ بننا. مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، جنہوں نے اپنے دین کو فرقہ فرقہ بنا دیا، وَكَانُوا شِيَعًا، اور الگ الگ گروہ بن گئے. كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر جگہ ہر شخص اپنے اپنے گروہ میں اپنے اپنے مسلک میں خوب خوش بیٹھا ہوا ہے، مجھ جیسا اور کوئی نہیں. قرآن اس کو شرک کہہ رہا ہے. افسوس کہ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ شرک کیسے بنتا ہے، اور شرک تفرقہ کی بنیاد بنتا ہے، اور توحید وحدت ہی اس کا علاج ہے. وہی پروتی ہے سب کو ایک تسبیح کے دانوں کی طرح سے. اور عزیزان گرامی میں قرآن مجید میں سے ہی ایک مثال دیا کرتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے چند ساتھیوں کو لے کے، صحابہ کو لے کے. واپس جب آئے تو دیکھا کہ قوم تو بچڑے کی پوجا کر رہی ہے. یہ گائے کا تقدس اسی زمانے سے چلا آ رہا ہے، تو بچڑے کی پوجا ہو رہی ہے. تو آئے اور حضرت ہارون کی پٹائی شروع کر دی. ایک ہاتھ سر پہ اور ایک ہاتھ داڑھی میں، اور خوب جھٹکے دیے. اب قرآن مجید میں لکھا ہوا یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، میری ماں کے بیٹے نہ مجھے سر سے پکڑ نہ مجھے داڑھی سے پکڑ، مجھے نہ مار. انی خشیت، میں تو اس بات سے ڈر گیا تھا، ان تقول، کہ تو ہی آ کے کہے گا، فرقت بین بنی اسرائیل، کہ تو نے بنی اسرائیل کو فرقہ فرقہ بنا دیا.
اب دیکھیں اللہ کا نبی بچڑے کی پوجا کو برداشت کر رہا ہے، فرقہ بندی کو برداشت نہیں کر رہا ہے۔ اب قرآن کو ذرا غور سے پڑھیں تو صحیح کہ یہ تفرقہ کتنی بڑی لعنت ہے، شرک سے بھی بڑی لعنت ہے، گوسالہ پرستی سے بڑی لعنت ہے۔ اللہ کے رسول، اللہ کے نبی نے، ہارون نے ان کو سمجھایا، توحید واضح کی، شرک واضح کیا، لیکن ان کو امت سے نکالا نہیں ہے، ان کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک بات آج آپ کے سامنے کہتا ہوں اور آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، اس پہ ذرا سوچئے۔ میں نے ابھی آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت تم پہ تمام کر دی، پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے اسلام کو بطور دین کے تمہارے لیے پسند کر لیا۔ عزیزان کرام، صرف دعوت فکر ہے، کسی کی سمجھ میں بات آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے، کسی کی سمجھ میں بات نہ آئے تو سوچے اس پہ۔ ایک سوال، فرمایا دین مکمل کر دیا، نعمت تمام کر دی، اور اسلام کو بطور دین کے میں نے پسند کر لیا۔ اب بھائی صاحب، اسلام کی تو بہت سی شکلیں، ایک تو اسلام شیعوں والا، ایک اسلام سنیوں والا ہے، ایک دیوبندیوں والا ہے، ایک بریلویوں والا ہے، ایک اہل حدیثوں والا ہے، ایک ان سے بھی آگے ادھر وہ نجدیوں والا ہے۔ یہ جو فرما رہے ہیں رضیت لکم الاسلام دینا، میں نے اسلام کو تمہارے لیے بطور دین کے پسند کر لیا، یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ الاسلام، جسے قرآن کہہ رہا ہے رضیت لکم الاسلام دینا، میں نے الاسلام کو، دی اسلام، لگتا ہے کہ یہی اسلام ہے، اور باقی جو اور ادھر ادھر کے اسلام ہے شاید وہ کچے پکے ہیں، یہ کوئی پکا اسلام ہے جس کا قرآن میں ذکر ہو رہا ہے کہ میں نے اس اسلام کو بطور دین کے تمہارے لیے پسند کر لیا۔ اب سوچنا پڑے گا کہ بھائی یہ کون سا اسلام ہے؟ عزیزان گرامی، یہ وہی اسلام ہے، اور صرف وہی اسلام ہے کہ جس حالت میں یہ آیت نازل ہو رہی تھی، اور جو اسلام کا حال تھا، اور جو مسلمانوں کا حال تھا، اور اس وقت جو اسلام تھا اسی کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ اسلام اس وقت، اس گھڑی، اس لمحے اور اس نقطے پہ جو اسلام ہے، اس اسلام کو میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے پسند کر لیا۔ یہ وہ اسلام ہے جس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، نہ خلافت کا، نہ امامت کا، نہ شیعہ کا، نہ سنی کا، نہ دیوبندی کا، نہ بریلوی کا، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف قرآن و سنت سے نہیں ہوتا، اختلاف تو تاریخ سے شروع ہوتا ہے۔ غور کر لیجیے، جتنے بھی اختلاف ہیں اس کی بنیاد تو تاریخ ہے۔ قرآن کی بنیاد پہ کبھی جھگڑا کیا ہے ہم نے؟ سنت کی بنیاد پہ، احادیث کی بنیاد پہ، فقہ کی بنیاد پہ، روایات، کبھی جھگڑا نہیں کیا۔ جھگڑا جب بھی کیا ہے تاریخ کی بنیاد پہ کیا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ صاحب یہ کیسے ہو گیا، اور یہ کیسے ہو گیا، یہ جنگ جمل، یہ جنگ صفین، اور یہ فلاں، اور یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں۔ اس نے کہا یہ سارا کچھ اکٹھا کرو اور دریائے راوی میں پھینک دو، مجھے صرف قرآن و سنت چاہیے۔
مجھے تمہاری یہ خرافات نہیں چاہیے. کچھ پتہ نہیں اس مورخ نے کیا لکھا ہے، اس نے کیا لکھا ہے. اس میں کتنے مسلمان تھے، کتنے یہودی اندر آ گئے اور انہوں نے ہمارے اندر ایک مصیبت، ایک دسیسہ کاری ہم میں شروع کر دی. عزیزان گرامی، ہمارے ایمان کی بنیاد حبل اللہ المتین ہے، اللہ کی رسی، تاریخ نہیں ہے. ہمارے ایمان کی بنیاد کوئی مسعودی نہیں ہے، ہماری تاریخ کوئی ابن بطوطہ نہیں ہے، کوئی ابن خلدون نہیں ہے. یہ ہمارے ایمان کی بنیاد نہیں ہے. ہمارے ایمان کی بنیاد قرآن ہے، سنت ہے. اب میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، یار کچھ ایسا کر سکتے ہو کہ ہم لوگ سب کے سب ایک سفر اختیار کریں. وہ جو علامہ کہتے ہیں نا کہ دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو، ایک سفر اختیار کریں. اور یہ گھڑی، یہ لمحہ، تاریخ کا یہ موڑ، یہ نقطہ، جب یہ آیت نازل ہو رہی ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اور 5 لاکھ صحابہ حضور کے قدموں میں ہیں، ایک امت بغیر کسی اختلاف کے حضور کے قدموں میں کھڑی ہوئی ہے. یار ہم سفر کر کے اس نقطے تک نہیں پہنچ سکتے؟ تاریخ کے اس لمحے تک ہم نہیں پہنچ سکتے؟ اس گھڑی تک پہنچنا کیا ہمارے نصیب میں نہیں ہے؟ ہم کیوں نہ اعلان کر دیں کہ ہم اس گھڑی کے مسلمان ہیں. ہاں ہمارا اسلام یہ ہے، یہی جس وقت یہ آیت نازل ہو رہی ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ الاسلام کہہ رہے ہیں، یہ ہمارا اسلام ہے. اگر یہ آپ اقرار کر لیں، یہ میں اقرار کر لوں، تو یہ جو 3% اختلاف ہے نا، یہ بھی ختم ہو جائے گا. یہ بھی باقی نہیں ہے. عزیزان گرامی، دوسری بات عرض کرتا ہوں. میں وقت کی پابندی کروں گا، اس لیے کہ میں نے زندگی بھر وقت کی پابندی کی ہے. میں 1 منٹ بھی انشاءاللہ زیادہ نہیں لوں گا. بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حدیث قدسی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ، ہماری جانیں آپ کے نام نامی پہ، آپ کی آل پہ قربان ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنی رحمت کو، اپنی محبت کو 100 حصوں میں تقسیم کر دیا. 99 تو آخرت کے لیے رکھ چھوڑے کہ وہ ذرا لمبا حصہ ہے نا، اور 1 حصہ اس پوری کائنات میں تقسیم کر دیا. تو میں دیکھتے نہیں ہوں ماں بیٹے سے کیسے پیار کرتی ہے، انسان انسان سے، جانور جانور سے، چرند پرند آپس میں، مادیں یہ سب ظہور اسی کی، اس سے 1% رحمت کا ہے. وہی ایک جھلک ہے. میرے آنسو نہیں تھمتے تھے. میں نے دیکھا بچوں نے خرگوش پالے پشاور میں، اور میں نے دیکھا ایک خرگوش مادہ نے اپنے سارے بال نوچ ڈالے. بھئی یہ کیا کر رہی؟ بالکل ننگ دھڑنگ ہو گئی. بھئی یہ کیا کر رہی ہے؟ پتہ چلا اس نے اپنے سارے بال زمین پہ بچھا دیے اور 4-5 بچوں کو جنم دیا. اس نے زمین پہ، مٹی پہ اپنے بچوں کو نہیں آنے دیا، اس کے لیے اس نے خوبصورت گدا بنایا اور اپنے سارے بال نوچ دیے. میں سوچتا رہا کہ یہ محبت کہاں سے لے کے آ گئی، کہاں سے لے کے آ گئی، کس نے سکھائی اس کو یہ محبت؟ تو قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے تمہارے درمیان دوستی اور محبت اور پیار کا رشتہ ہم نے تمہارے اندر ڈال دیا ہے. فرمایا ایک رحمت کے 100 حصے، 99 میں نے آخرت کے لیے رکھ چھوڑے، 1 حصہ پوری کائنات میں تقسیم کر دیا، اور پوری کائنات کا وہ ایک نظام بن گیا.
اور یہ تاروں کی اور کہکشاؤں کی اور نظام ہائے شمسی کی آپس کی جو کشش دیکھتے ہو، یہ بھی اسی کا ظہور ہے۔ عزیزان گرامی، پھر اشارے میں بات کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ دیتے ہیں بادا ظرف قضا خار دیکھ کر، جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے اس کو اتنی ہی خیرات مل جاتی ہے۔ جس شخص نے اللہ کی رحمت کا حصہ زیادہ اخذ کر لیا، جس نے اس 100 میں سے 1% رحمت کو زیادہ سے زیادہ جذب کر لیا، اللہ نے اس کو اسی درجے اپنی ولایت عطا فرما دی۔ اور جو اس سے محروم رہا، جتنا محروم رہا، اس کی بجائے نفرتوں کا شکار ہوا، وہ اتنا ہی پیچھے چلا گیا۔ صرف ایک رویے کی بات بتا رہا ہوں۔ ہمارے ہاں تو تاک کے مارتے ہیں نا کہ بڑے سے بڑے مولوی کو مارو تاکہ بڑی خبر تو آئے نا، پتہ تو چلے نا کہ فلاں مرا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من قتل بمعاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، جس نے غیر مسلم کو، کافر کو، ذمی کو، معاہد کو، وہ جس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، جس نے کافر کو قتل کر دیا، اسلامی ملک میں رہنے والے کافر کو قتل کر دیا، وہ کبھی جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ میں پھر پڑھتا ہوں، حدیث کے الفاظ پہ غور کریں اور دیکھیں ہمارے منہ کے ذائقے کتنے بدلے ہوئے ہیں، ہمارے مزاج کتنے بدلے ہوئے ہیں، ہم حضور کی سیرت سے کس قدر دور چلے گئے ہیں۔ فرمایا من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، جس نے ایک ذمی کو، کافر کو قتل کر دیا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ عزیزان گرامی، صرف ایک چھوٹا سا واقعہ کہ مزاج کی بات ہے، اسلام ہمیں مزاج کیا دیتا ہے۔ سوال میں اجازت چاہوں گا، مولانا جلال الدین رومی بازار میں تشریف لائے، دیکھا کہ ایک شخص کو لوگ دھکے دے رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، جھنجھوڑ رہے ہیں۔ نے کہا بھائی کیا بات ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت اس شخص نے شراب پی رکھی ہے۔ پوچھا کس نے پی رکھی ہے شراب؟ کہ نہیں یہ شخص جس کو لوگ دھکے دے رہے ہیں اور گالیاں دے رہے ہیں۔ کہنے لگے پی اس نے رکھی ہے اور بہکے ہوئے تم سب ہو۔ شراب پینے کے بعد جو کچھ اسے کرنا چاہیے تھا وہ تو تم کر رہے ہو۔ میں کسے شرابی کہوں؟ عزیزان گرامی، صرف ایک رویے کی بات ہے، صرف ایک مزاج کی بات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ وہ درست کر دے اور وہ جو اس کی رحمت ہے، اس کا 100واں حصہ ہے، اس کے چند چھینٹے پڑ جائیں تو ان نگاہوں میں مستی آ جاتی ہے۔ پھر انسان کی شخصیت مامتا بھری، اس کی شخصیت میں رحمت ہی رحمت ہوتی ہے، محبت ہی محبت ہوتی ہے، پیار ہی پیار ہوتا، وہ نفرتوں کا نمائندہ نہیں ہوتا، وہ محبت کا نمائندہ ہوتا ہے، اور پیار، محبت، صلح آشتی بکھیرتا ہے۔ اللہ کرے آج کے اس مقدس دن اور اس محفل کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بدل دیں اور اپنی رحمت ہمیں عطا فرما دیں، اپنی محبت ہمارے دلوں میں انڈیل دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔